حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ غنی کے لیے نہیں ہے، فقیر کے لیے. اور غنی کون ہے؟ جس کے پاس کیا ہو، 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا احل الصدقۃ لغنی ولا لذی قوت ولا لقوی مکتسب. ابو داؤد کی روایت ہے. لا حظ فیہا لغنی، کوئی حصہ نہیں اس میں کسی غنی کا، یعنی اس زکوٰۃ کے مال میں، ولا اور نہ لقوی قوت والے، مکتسب کمانے والے کا، یعنی جس شخص کے پاس صحت ہے، کما رہا ہے یا کمائی کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی ایک شخص تو مالدار ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کام کر سکتا ہے اور کام بھی موجود ہے لیکن جان بوجھ کے کام نہیں کرتا، تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ کام کرے. تو زکوٰۃ کس کے لیے؟ فقراء. اور فقراء فقیر میں آپ دیکھیں کمر توڑنا مطلب یہ کہ غربت کی وجہ سے بھوک بھی ہے، بیماری بھی ہے، کمر جب بھی ٹوٹتی ہے نا، اور ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اور مساکین بھی مسکن سے اور سکن سکون سے کہ لگ کے ایک جگہ بیٹھ جائے، اس کی موومنٹ ختم ہو جائے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، اپنی غربت کی وجہ سے شرمندہ مارا مارا پھرے، سوال بھی نہ کرے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. غارمین کا معنی یہاں آئے گا. ٹھیک ہے. عن قبیصۃ بن مخارق الہلالی قال تحملت حمالۃ فأتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا فقال اقم حتى تأتین الصدقہ فنأمر لك بها قال ثم قال یا قبیصہ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواہ مسلم. قبیصہ بن مخارق ہلالی سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو یہاں تک کہ صدقہ آئے، یعنی زکوٰۃ کا مال جمع ہو، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا قبیصہ مانگنا حلال نہیں مگر 3 آدمیوں کے لیے، ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے. مثلا آفت پہنچی، مال ختم ہو گیا، مثلا جیسے زلزلہ آیا، اب یہ کہ اچھا بھلا گھر تھا، سب ضروریات تھی، لیکن سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. اب وہ 1 گھنٹہ پہلے یا کل تک تو بہت امیر تھا، لیکن آج وہ ایک دم فقیر ہو گیا. اب وہ کہے کہ نہیں مجھ پر تو زکوٰۃ لگتی نہیں، ایسا شخص بھی اس میں سے لے سکتا ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے. تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے، یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یا فرمایا حاجت مندی کو دور کر دے. اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. یعنی ہے محض حرص اور لالچ میں مزید سے مزید مانگ رہا ہے. اور یہاں پر جو اصل مسئلہ بیان کرنے کا تھا جس کے لیے حدیث آئی ہے، وہ غارم یا ایسا شخص جس پہ تاوان پڑ چکا ہو یا وہ کسی کی ضمانت دے کے پھنس چکا ہو.